اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام والائمۃ علیہم السلام۔ محبان اہل بیت علیہم السلام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش اور تمام شکر اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس نے ہماری خلقت ولایت علی علیہ السلام پر کی ہے۔ اس رب العزت نے غدیر کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ کیا اور ہمیں اس عہد و پیمان کی وفا کرنے والا بنایا ہے جو ہم پر تھا۔ اس طرح سے ہمیں علی علیہ السلام اور ائمہ علیہم السلام کے ساتھ اس پروردگار عالم نے متمسک کر دیا، جوڑ دیا ہے۔ بس یہ پروردگار عالم کا فضل ہے۔ نعمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ولایت علی علیہ السلام جیسی نعمت عطا کر کے اس بھٹکی ہوئی انسانیت پر احسان عظیم کیا ہے پروردگار عالم نے، اور یہ نعمت تمام ہوئی عید غدیر کے دن۔ اس عید کے کئی نام ہیں، جیسے عید ولایت، عید مومنین، عید انبیاء اور مرسلین، عید اعظم، سب سے بڑھ کر عید اللہ الاکبر، اللہ کی عید ہے۔ اور اس عید کے پر مسرت موقع پر آپ سب کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی، غدیر فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک عقیدے کا نام ہے۔ غدیر گلشن توحید کے گنچوں کو سیراب کرنے والا پانی ہے۔ 1400 سال سے محبان اہل بیت غدیر کے اس بابرکت پانی کو شجر ولایت کی جڑوں میں چھڑکتے ہیں اور وہاں سے عقائدہ حقہ کے ہرے بھرے پودوں اور محبت اہل بیت کے خوبصورت پھولوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ علی علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے اظہار براءت کر کے اطراف کے کانٹوں اور تھوریدہ زمین کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے جملے سے آئیے استفادہ حاصل کریں جو زبان عصمت سے ادا کیا ہوا ہے۔ وہ اس قابل تو نہ تھا کہ قلم کی سیاہی سے لکھا جاتا، آئیے قلم نور سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے والوں کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے والوں کی مانند ہے، اور روز غدیر جنہوں نے آپ کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال شیطان سی ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہم اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ہماری مثال حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کے مانند قرار دی گئی ہے، اور جنہوں نے اس ولایت سے انکار کر دیا وہ شیطان جیسے ہیں جس نے انکار سجدہ کیا تھا۔ عزیزان گرامی، عید غدیر کی رات اور عید غدیر کے دن کی اہمیت اور اس کے روزے کی اہمیت یہ سب تو ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا ہر جگہ پر۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا وہ کتنے خسارے میں ہیں۔ What have they missed؟ احتجاج طبرسی کتاب جلد دوم میں جناب سلمان علیہ الرحمہ کا احتجاج
ملتا ہے جس میں وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے روزے غدیر ضرور ہے لیکن اس وقت کو یاد کرتے ہیں 28 صفر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جب ہو گئی، 2 یا 3 دن کے بعد، یعنی 3 دن کے بعد دوسری یا تیسری ربیع الاول کا دن تھا جب جناب سلمان علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ علی علیہ السلام سے لوگ منہ موڑ رہے ہیں، خلافت دوسروں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ تب جناب سلمان نے انہیں جھنجھوڑا، انہیں متوجہ کیا۔ آئیے تصور کریں مدینہ منورہ کا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سرزمین کا تصور کریں۔ آپ کی سماعتوں کے نظر وہ خطبہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ جو جناب سلمان نے دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تم نے کیا نقصان اٹھایا ہے۔ حالانکہ یہ خطبہ بہت طویل ہے لیکن میں نے تھوڑا سا خطبہ اس لیے لیا ہے تاکہ آپ کو میں پیغام دے سکوں کہ جس طرح سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ اگر سارے لوگ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر اکٹھا ہو جاتے تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر علی علیہ السلام کی ولایت پر اگر سب جمع ہو جاتے تو جہنم کو میں خلق ہی نہ کرتا۔ لہٰذا اگر علی علیہ السلام کی ولایت پر سب اکٹھا ہو جاتے تو دنیا کا نقشہ الگ ہوتا، ایسی سنہری دنیا ہوتی کہ اس دنیا میں جنت کی جھلک ہوتی اور یہ ظلم و جور دنیا میں نہ ہوتا۔ سامعین یہ امیجن کرے، تصور کرے کہ کیسی دنیا ہوتی۔ بس جناب سلمان نے جو خطبہ دیا ہے یقیناً غور و فکر کا مقام ہے کہ جناب سلمان اتنا جانتے تھے علی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کہتے تھے کہ اگر تم میری زبان سے سنو گے کہ کیا ہے مولائے کائنات تو گویا تم یہ کہو گے کہ یا تو میں مجنون دیوانہ ہو گیا ہوں یا تو میرے قاتل کے حق میں تم دعا کرو گے یا اس کے پاس معافی مانگو گے۔ تو آئیے عزیزان گرامی جناب سلمان کی زبانی سنتے ہیں کہ جن لوگوں نے غدیر خم کو بھلا دیا انہوں نے کیا کھویا، کیا صورت حال ہوتی ہے۔ جناب سلمان علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس پروردگار عالم کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، اگر تم علی ابن ابی طالب کی اطاعت و پیروی کرتے تو یقیناً آسمان و زمین کی برکت و نعمت ہر طرف سے تمہیں گھیر لیتی، ہوا کے پرندے تمہیں جواب دیتے، دریاؤں کی مچھلیاں تمہاری خواہش کو قبول کرتی، خدا کے بندوں اور دوستوں میں کوئی فقیر نہ ہوتا، اسلام کے مقرر کردہ فرائض و احکام تباہ و برباد نہ ہوتے، احکام الہی میں کوئی اختلافات نہ ہوتا۔ جب ہم اس خطبے کو سنیں تو ہم غور کریں کہ جناب سلمان علیہ الرحمہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سب علی علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کرتے تو زمین کی برکت و نعمت ہر طرف سے ہمیں گھیر لیتی اور یہ پرندے جواب دیتے، مچھلیاں خواہش قبول کر لیتی اور یقیناً کوئی فقیر نہ ہوتا، اور اسلام کے جو فرائض ہے وہ احکام ہے وہ تباہ اور برباد نہ ہوتے، احکام الہی میں کوئی بھی اختلافات نہ ہوتے۔ پھر جناب سلمان فرماتے ہیں کہ لیکن تم خوش بختی و سعادت کو اپنی پیروں سے کچل کر دوسروں کے پیچھے چل پڑے، اب گرفتاری مصائب کے لیے آمادہ ہو جاؤ،
خوش نصیبی سے ہاتھ سمیٹ لو۔ پھر جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حقیقت امر تم پر واضح کر دیا ہے، پس اس کے بعد اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تم نے ہاتھ کھینچ لیے تو پھر کس سے توسل کرو گے؟ تم نے ان کے مقام و منزلت کو بھلا دیا ہے یا خود کو فراموش کر دیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے رسول اکرم کی موجودگی میں امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین کے لقب سے نہیں پکارا تھا؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت تاکید و وصیت نہیں کی تھی؟ بس اس طرح سے جناب سلمان علیہ الرحمن نے لوگوں کو جھنجھوڑا کہ علی علیہ السلام کی جو راہ حق ہے ان سے تم منحرف ہو گئے ہو۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے ولایت کو قبول کیا ہے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے ولایت کو چھوڑ دیا یقیناً وہ نقصان میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پروردگار عالم کی بہشت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ میری جیسی زندگی گزارے اور میری جیسی موت چاہتے ہیں اگر، تو انہیں چاہیے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے وصیوں کی ولایت کو قبول کریں۔ عزیزان کرام، یہ اہم ترین پیغام ہمارے لیے ہے۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہشت میں رہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی چاہتا ہے اور اگر اس جیسی موت چاہتا ہے تو اسے علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، یقیناً ولایت کو تو ہم نے قبول کیا ہے، آئیے دعا کریں کہ بس پروردگار عالم ہم سب کو اسی ولایت پر، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔